आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हथियागढ़ के मारूफ इदारा फैज़ मोहम्मदी में। फाउंडर डायरेक्टर हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब कासमी। हम आज ख़ास बातचीत में बात करेंगे हालात हाज़िरा पे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साहब, आज के जो हालात हैं, जो पुरफितन दौर है, आज बिल्कुल कह लिया जाए बिल्कुल जो शरअंगेज़ी का जो दौर है और मुनाफरत का दौर है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके ज़रा नाज़रीन के लिए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया साजिद साहब। मैं इस इंतज़ार में ही था कि कोई मीडिया वाला आए और हमसे भी जानना चाहे कि भाई आप कैसे गुज़र कर रहे हैं, इन हालात में क्या होना चाहिए। दरअसल हमने बड़ी चूक की उसी वक्त जब ये इस मुल्क को आज़ाद कराया हमारे बुज़ुर्गों ने, और जब गांधी और नेहरू से कह दिया कि भाई आप लोग मुल्क संभालिए और हम जो है अल्लाह अल्लाह करते हैं, तस्बीह पढ़ेंगे, मस्जिदों को संभालेंगे। उसमें अच्छे अच्छे उलमा ने, मैं समझता हूँ कि ये इज्तिहादी गलती की और कौम को या तो मुकम्मल तौर पर जिस तरह से कौम चाहती थी उनको जाने देना चाहिए था, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और सारा का सारा मसला दूध अलग पानी अलग हो गया होता। लेकिन लोगों ने ये हवाले दिए कि साहब जामा मस्जिद तुम्हारी है, ये बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं, ये कब्रस्तानें हैं, ये तकिए हैं, ये वलीउल्लाह के मकबरे हैं, इनका क्या होगा? तो जाहिर है जब मुसलमान मौजूद रहेगा तभी उससे मुतालबा होता है मस्जिदों में इबादत का, तभी उससे मुतालबा होता है इस्लामी आसार के तहफ़्फ़ुज़ का। अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर वो उसका मालिक नहीं है। हमको तो बिल्कुल उसी तरह से जवाब देना चाहिए था जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहा था कि भाई काबे पर हमले के लिए अब रहा आ चुका है और हाथियों का लश्कर है, वो उसको गिरा देगा, ढा देगा। उन्होंने फरमाया कि भाई काबे का मालिक जो है वो काबे जो 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 जिस तरफ जिसका काबा है वो जाने। हम तो अपने ऊँटों के लिए आए हुए हैं साहब, अब हमारे ऊँट आप पकड़ लिए हैं, आपने छोड़ दीजिए उनको। सेम ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन ये लोग जो है वो मैं समझता हूँ कि इसको मुदाहनत कहना चाहिए, या हद से ज़्यादा अहमकाना अमल, या उससे भी ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर, हिंदू पंडितों के ऊपर, हिंदू नुमाइंदों के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा कर लेना। इस तरह से आज मुसलमान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो मुसलमान यहाँ रह गया है, अब जाहिर है वो हालात रहे नहीं हैं। मुसलमान दिन ब दिन अपने ज़ख्मों को चाट रहा है। वो ज़ख्म जो हमारे ही बुज़ुर्गों ने हमको बहला फुसला करके हमें दिया है। मौजूदा हालात में ये हालात तो पैदा होने ही थे और इसको दुनिया जानती थी। और उस शख्स के बारे में आदमी क्या सोच सकता है? जाहिर है कि दाढ़ी, टोपी, पगड़ी यही सिर्फ क़ियादत के लिए बुनियादी चीज़ें नहीं होती हैं। बेदाढ़ी वाला भी अच्छी क़ियादत करता है, उसको भी बहुत सारे मसाइल मालूम होते हैं, वो भी जहाँ बीनी का अंदाज़ जानता है, दूर रसी उसके भी ज़हन फ़िक्र में होती है। तजर्बे के बाद ये बात मालूम हुई कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब का फ़ैसला सही था, उनकी सोच सही थी। जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो किया, हम उनका तक़द्दुस और एहतराम को बाकी रखते हुए ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहरहाल उनकी किसी तरह से ये दानिशमंदी की फ़िक्र नहीं थी, सोच नहीं थी। और हद तो उस वक्त हो गई है कि हमारे जो अकाबिर मौजूदा हैं, चाहे जमीयत उलमा के लोग हों, चाहे जमात इस्लामी के लोग हों, चाहे तबलीगी जमात के, आप बताइए साजिद साहब कि मरकज़ निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर एक साजिश की गई और प्री प्लानिंग की गई साजिश
کیا اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سادگی سے کہ ہندو نے ایسے ہی کر دیا سازش یا ایسے ہی ہو گیا ہے؟ یہ اتنی جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے بڑی جو تنظیم ہے جو مسلمانوں کو اللہ سے کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مدد کر رہی ہے، جو مسلمانوں کو ہندوستان کے دیندار بنا رہی ہے، اتنی بڑی تنظیم کو اگر ہم ڈیمیج کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی چیز ایسی رہ نہیں جائے گی جس سے یہ اپنے ایمان کی ریپیئرنگ کریں گے۔ تو انہوں نے کھل کر کے ایسی افواہیں پھیلوائیں، میڈیا نے کہا، اور بڑی سادگی سے ہمارے جو بزرگ تھے جو سڑکوں پہ اتر سکتے تھے ایسے مسئلے میں، اس سے بڑا طوفان اور کیا آئے گا؟ اور آدمی کہے نہیں صبر کرو صبر کرو، بھئی کیسے کتنے صبر کی تلقین آپ کریں گے؟ آپ نے ہمیشہ صبر 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 کر کے کیا ہمارا احتجاجی ہمارا بنیادی حق احتجاج کرنا تھا؟ ہم کہتے کہ یہ ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے اور سازش ہو چکی، اب آپ دیکھیے فی الحال بمبئی ہائی کورٹ نے فیصلے بھی دے دیے، اس کے باوجود مرکز کے لوگوں سے تبلیغی جماعت سے وہ الزام ختم نہیں ہوا، کوئی بھی کہنے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ اور وہی لوگ جو چاہتے ہیں بدنام کرنا اور چاہتے تھے اس سے نفع حاصل کرنا، مسلمانوں کی تذلیل چاہتے تھے، مسلمانوں کو بے اثر کرنا چاہتے تھے، وہی لوگ جب اس میں انوالو ہیں تو پھر آخر وہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ آج بھی نہیں بند ہو پا رہا ہے اور نہ یہ شاید بند ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی طرح سے بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں اگر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ایک محنت کرتا تھا، مرکز میں اکٹھا ہوتا تھا، تو اب وہ سلسلہ بھی بند کر رکھا ہے، بند کر دیا گیا، مرکز میں تالا لگ گیا ہے۔ تو ایسے میں اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب اس سے زیادہ بے غیرتی کی اور کیا بات ہوگی؟ جن کو ہم قائد کہتے ہیں، جن کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں، جن کی آواز کے اوپر 10-20 ہزار نہیں، کم سے کم کروڑ 2 کروڑ وہ مسلمان نوجوان جو بالکل تپا ہوا بیٹھا ہے، ظاہر ہے کہ آپ جائیں، آپ کیوں تاریخ میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کربلا ہوا کربلا ہوا کربلا ہوا، نواسہ رسول اپنے 72 خاندان رسول کے ساتھ شہید ہوا، وہ کس دن کے لیے ہے؟ کس کے لیے سبق وہ دیتا ہے؟ آپ ہی کے لیے دیتا ہے۔ آپ بھی جائیے، ایک کربلا ہوگا، اس کے اندر کئی کروڑ لوگ بھی اگر مارے جائیں گے تو یقیناً فتح آپ کی ہوگی۔ ایک سوال اور کہ کیا صورتحال ہو کہ اتفاق اتحاد جو ہے ہندو مسلم بنا رہے؟ اور یہ سنیے، یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے، ایک طرفہ ہماری سوچ ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے تعلق سے مسلمان سوچتا رہا کرتا رہا، جو کچھ بھی اتفاقات کے لیے کرنا چاہیے اس نے وہ بھی کیا، لیکن یہ ایک طرفہ ہماری سوچ ہے۔ ہندو نے کبھی بھی کوئی بھی ایسا جلسہ نہیں کیا جس جلسے کو ہم خیر سگالی کا جلسہ، بھائی چارگی کا جلسہ کہہ سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں 1000 ہم گنوا سکتے ہیں، فلاں موقع پر فلاں موقع پر فلاں جگہ ہم نے ہندوؤں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہیں۔ کچھ اس میں سے سلجھے ہوئے لوگ ہیں جن کے ذاتی تعلقات ہیں، ویسے انفرادی رشتے ہیں، وہ آج بھی ہندو ہمارے ساتھ ہیں۔ ہندوؤں کا وہ جذبہ ہے جو ہمارا جذبہ ہے، وہ چاہتے ہیں، وہ دیش کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دیش بھی اسی وقت بچے گا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بچے رہیں گے، ورنہ عام جمہور ہندو کو ایسا زہریلا کر دیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی بڑا لیڈر، ہندوؤں کا بڑا نیتا کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ بھائی ہم بھی جو ہے ایک جلسہ کریں گے، اس میں مسلمان نمائندوں کو بلائیں گے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ بھائی ہم سب ایک ہیں، ہم سب کو ایک مل کے رہنا چاہیے، یہ دیش کے ہت میں ہے، ہمارے ہت میں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور کا کمی ہونا بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ نہیں، یہ مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بہت سیاسی شعور ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس شیر کی طرح پجرے میں بند کر دیا گیا ہے، جو شیر ادھر لیفٹ رائٹ کرتا رہتا ہے، اس کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ خوب سیاسی شعور ہے۔ جو کہتے ہیں مسلمانوں میں شعور نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس کی ایجوکیشن کی کمی ہے، جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کوئی کمی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو آج صرف آزادی مل جائے، مسلمانوں کو فرقہ حکومت کی فرقہ پرستی سے مسلمانوں کو چھٹکارا نصیب رہے،
تو مسلمان آج بھی اس ملک کے لیے ایک سے ایک بڑی قربانی اور ایک سے ایک کرشمہ کر کے دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ایک آخری سوال، ون نیوز کے درشکوں کے لیے، ناظرین کے لیے کوئی آپ کا میسج؟ بالکل میرا میسج ہے ناظرین کے لیے، درشکوں کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو جو کہا جاتا ہے یہ پلاننگ ہے، سازش ہے۔ مسلمان کہیں سے الحمدللہ کمزور نہیں ہے۔ مسلمان نے کبھی، میں جانتا ہوں کہ اپنی مدد اور تعاون نہیں مانگا ہے۔ مسلمان اپنی طاقت سے جینا چاہتا ہے۔ مسلمان صرف یہ چاہتا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ انیائے کرنا بند کر دے۔ مسلمان ان کو کوئی ریلیف نہ دے، کوئی سہارا نہ دے، لیکن انیائے نہ کروائے جو وہ کروا رہی ہے اپنی جھوٹی ایجنسیوں کے ذریعے سے اور پولیس کے لبادے میں۔ یہ کرنا بند کر دے، مسلمان انشاءاللہ یہاں طاقتور ہے اور طاقت کی زندگی گزارے گا۔ بہت شکریہ ساجد علی، ون نیوز مہاراج۔